میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک تعالیٰ اس پر 10 نیکیاں بھیجتا ہے، اور جو انسان میرے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، یعنی من صلی اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا صلاۃ بھیجتا ہے بندہ، تو اللہ پاک اس کے اوپر 100 نیکیاں اتارتا ہے۔ اور جو انسان 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی 2 آنکھوں کے درمیان، یعنی اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخ میں جانے والا، یعنی دوزخی بھی نہیں اور منافق بھی نہیں۔ اور ایک اور غنیمت جو میرے پیارے رسول نے بتائی کہ وہ جو بندہ جو درود پاک پڑھتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ پاک شہداء، جو مقام شہداء کا ہوگا نا، اس مقام پہ کھڑا کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سے یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے رمضان کے روزے کو رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج ایک بہت ہی زبردست سا روٹین، خوبصورت سا ولاگ، جس میں آپ کے ساتھ میں ریسیپیز بھی شیئر کروں گی، جھٹ پٹ سی ایزی رمضان ریسیپیز، اور ساتھ ساتھ جو میری ہر ویڈیو کی عادت ہے کہ میں ایک ٹاپک ضرور لے کر آتی ہوں، تاکہ میں اپنی پیاری بہنوں کو، تاکہ میری پیاری جو سبسکرائبرز ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو میرے سبسکرائبرز نہیں ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، انہیں دین کے قریب لا سکوں، انہیں اللہ سے ملا سکوں، انہیں ایسے کام بتا سکوں کہ وہ ان کاموں کو کر کے اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے جائیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ میں سے جو بھی چاہتا ہے نا کہ زندگی آسانی کی طرف جائے، زندگی میں مشکلیں ختم ہو جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائے، تو ہم تو آلریڈی استغفار پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب کیا ہے نا کہ اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، روز استغفار پڑھتے ہیں، ایک ترتیب بن گئی۔ اب زندگی کی ترتیب میں ہمیں درود پاک کو بھی شامل کرنا ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ درود پاک کو نعوذ باللہ بہت ہلکا لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہری پگڑی والے ہیں، جو نارملی ہماری زبان ہے، تو یہ بندے جو ہے نا یہ زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ نہیں، درود پاک پوری مخلوق کے لیے آیا ہے۔ درود پاک ایسا ورد ہے جو میرا اللہ کرتا ہے، لیکن دنیا کے سارے ذکر آئے، یعنی استغفار، سبحان اللہ الحمدی، سبحان اللہ عظیم، اللہ اکبر، بہت سارے وظائف جو ہے نا وہ ہماری حدیث سے ثابت ہیں۔ پھر وہی بات ہے کہ وظیفوں کا سردار بھی ثابت ہے، استغفار بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ثابت ہے، سب ثابت ہے نا۔ لا الہ الا اللہ رسول اللہ سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ پھر بھی اللہ پاک نے محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ محمد کو جوڑ دیا۔ یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے ساتھ نبی کو نہیں کھڑا کر سکتے، پہلے اللہ پھر رسول، یعنی جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا تو پلیز یہ بدعت ہے، پلیز یہ شرک ہے، کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ ہاں یا رسول اللہ آپ صرف اور صرف مدینہ میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ موجود ہے، اور وہ اپنی قبریں مطلب سن رہے ہیں ہمیں۔ اب کہ درود پاک تو ہر جگہ پہنچتا ہے، لیکن یا رسول اللہ کہنا ہر اس سے ثابت ہے کہ شرک ہے اور بدعت ہے، تو کوشش کیا کریں تھوڑا دور رہا کریں۔ یا اللہ صرف ہمارا اللہ ہی ہے جو ہر جگہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود تو نہیں ہے نا۔ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ درود پاک ان تک پہنچ رہا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، یہ آیا ہے کہ اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب درود پاک کی الگ اہمیت ہے اور اللہ کے ذکر کی الگ اہمیت ہے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ وہ ذکر ہے نا جو میرا اللہ کرتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اچھا، میں اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کروں گی، آتی ہوں میں اپنی ریسیپی کی طرف، کیونکہ بہت ساری بہنوں کے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ یہ بھی بتایا کریں آپ کر کیا رہی ہیں۔ یار میرا ٹاپک اتنا کوئی دینی اور خوبصورت ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی ریسیپی بتانے کا وقت نہیں ملتا، مہلت نہیں ملتی، اور میں اتنی کھو جاتی ہوں نا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے ذکر میں، کہ پھر مجھے نا یہ ریسیپیز یاد نہیں رہتی۔ تو دیکھیں یہ بالکل ایزی پیزی سی ریسیپی ہے۔ میں نے کیا لیا، میں نے کچے چاولوں کی کھیر بنا رہی ہوں۔ کچے چاول کی کھیر مطلب جیسے نارملی ہم ڈبوں والی لذیذہ کھیر لیتے ہیں نا، ویسے ہی ایک مکس ہے، یعنی جھٹ پٹ۔ میں نے سوکھا دودھ لیا، چاول بھگو لیے تھے، اس کے اندر مطلب چاول کو دھو لیا، پھر جوسر میں ڈال دیا پانی کے ساتھ،
2 गिलास पानी के साथ। फिर उसके अंदर मैंने 1 कप सूखा दूध का डाल दिया, एक और चीनी नहीं डालनी है आपने, ठीक है, वरना आपके चावल जो है ना वो पकेंगे नहीं, ठीक है। आपने सूखा दूध डाल दिया चावल भिगोए हुए पानी के साथ उसमें जूसर में, ठीक है। उसमें इलायची डाल दी, बादाम पिस्ते जो भी है, ज़ाफ़रान आपने इसमें ऐड कर दिया। बस आपने इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, इतना ग्राइंड करना है कि बिल्कुल एक मिक्सचर बन जाए। उसके बाद आपने ना इसको हल्की आंच पे रख देना है पतीली में और इसमें चमचा चलाते जाना है। याद रखिएगा अगर आप बहुत तेज़ आंच रखेंगी तो एकदम से जो चावल है ना उनकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी और फिर वो ख़त्म करनी आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि आपने हल्की आंच पे चमचा चलाते हुए ना, मैं इफ्तारी बना रही थी और साथ साथ मैंने इसे भी हल्की आंच पे रख दिया था, तो माशाल्लाह इफ्तारी बनने से पहले पहले ही ये खीर बन के बहुत ही मज़े की तैयार हो गई थी और माशाल्लाह एक ही दिन में जो है ना घर वालों ने चट कर ली थी। और साथ साथ आप लोग देखेंगे कि मैं आज जो है ना अपनी तरतीब के मुताबिक आलू गोश्त बना रही हूँ, जिसका मसाला मैंने डबल बनाया। एक आलू गोश्त का मसाला बना के निकाल लिया और एक जो मसाला था ना उसमें मैंने भिंडियाँ फ्राई की डाल के भिंडियाँ पका ली। चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते दुरूद पाक भेजते हैं। इसकी आप खुद ही देख लें कि कितनी फजीलत है। अल्लाह ने कुरान में कहीं भी नहीं कहा कि अल्लाह पाक मतलब ये वाला जिक्र करते हैं या अल्लाह पाक इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, ये कुछ भी, मतलब एक बात है ना, बहुत आला आला जिक्र मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि मैं और मेरे फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते हैं। तो ऐ मोमिनो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजो, ये भी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। 2 चीज़ों का हुक्म तो अल्लाह ने हमें कुरान में दिया है, एक तो दुरूद पाक का और दूसरा इस्तिग़फ़ार का। अब माशाल्लाह इस्तिग़फ़ार हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब ज़िंदगी की हर चीज़ को हम इस्तिग़फ़ार से भी तो नहीं जोड़ सकते ना। हर एक ज़िक्र की बहुत अहमियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना एक आदमी आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह मैं जो है ना वो दुरूद पाक पढ़ता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मैं कितना पढ़ूँ। मैं ना दिन के एक हिस्से में, मतलब एक हिस्से में पढ़ूँ, तो नबी वसल्लम ने कहा कि अब तो इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। उसने कहा कि 2 हिस्से कर लूँ, तो नबी वसल्लम ने कहा कि तुम इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। फिर उसने कहा 3 हिस्से कर लूँ, तो नबी वसल्लम ने कहा कि अगर तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। फिर उसने कहा कि मैं आधा दिन कर लूँ, तो नबी वसल्लम ने कहा कि अगर तुम इससे भी ज़्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि मतलब मैं सारा दिन दुरूद पाक ही पढ़ूंगा। और एक हदीस में भी आता है कि अगर तस्बीह, तहलील और तकबीर यानी सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह बहुत सारे आते हैं ना। तो एक तस्बीह, तहलील और तकबीर अगर ना आया होता है ना, तो वो सहाबी कहते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ता अपनी ज़िंदगी में। यानी कि दुरूद पाक की इतनी अहमियत। और दूसरी बात, दुरूद पाक जो आप पढ़ रहे होते हैं ना, उसका देखिए अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं है, साफ साफ बात है ना, ना अल्लाह को फ़ायदा है ना रसूल को फ़ायदा है, ठीक है। उसका फ़ायदा हमारी ज़िंदगी में होता है। आप अक्सर लिखे, आप देखते होंगे अपनी ज़िंदगी में लोगों को नोटिस करें, एकदम से उनके हालात बदलने शुरू हो जाते हैं, एकदम से वो लोग अमीर होने शुरू हो जाते हैं, उनके पास दुनिया की नेमतें आनी शुरू हो जाती हैं, उनके घर में एक अलग सी बरकत आनी शुरू हो जाती है। और जो है ना आपको खुद महसूस होता है कि यार अल्लाह इनसे राज़ी हो के इनको दुनिया भी दे दी, आखिरत भी। यकीन करें ये जो है ना दुरूद पाक, ये एक ऐसा राज है ना जो हर कोई एक दूसरे के साथ शेयर भी नहीं कर रहा होता। जी, मैं आपको बता रही हूँ, कोई शेयर नहीं कर रहा होता। ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं, नहीं बताते। हाँ भाई, क्या अल्लाह ने हालात बदल दिए, हमने सख्तियाँ गुजारी, अल्लाह ने हमें आज अच्छे दिन दिखा दिए, ये नहीं बताते कि कौन सा जिक्र वो पढ़ रहे हैं कि उनके हालात बदल गए। यार यकीन करें, मैं अपनी आंखों से देखा है बहुत से लोगों को कि वो गरीब तरीन थे, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने से ना उनके हालातों में चेंज आया, यानी बिल्कुल हालात बदल गए। पता है, चलें एक और चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये दुरूद पाक आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो अल्लाह पाक आपसे किस तरह राज़ी होगा और निशानियाँ क्या होंगी। और साथ में आपको मैं ये बता दूँ कि आप ये देख रहे होंगे मेरा दूध फट गया था, क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं, तो दूध जो है ना अक्सर भी फटेगा। ज़ाहिर है गर्मियों में दूध आता है तो थोड़ा सा टाइम ना उबाला नहीं तो बस वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अब जो फटा हुआ दूध था ना, तो उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सिरका डाल के और फाड़ लिया, ठीक है। फिर उसको छान के रख दिया। दूसरे दिन मैंने क्या किया कि आप पानी भी ले सकते हैं, ठीक है, पानी या आम दूध जो खुला होता है वो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाली, 1 इलायची कूट के डाली, 1 कप सूखा दूध डाला, और ये जो वो थी ना फटा हुआ दूध जो था, पनीर जो बन गया था, वो आपने डाल के अच्छे से मैश कर लिया। मैश करके आपने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के इसमें
مکس کر لیا. اگر آپ چاہیں تو چینی نہ ڈالیں تو پھیکی قلاقند بن جائے گی. اور ہلکا سا لائٹنس چینی چاہتے ہیں تو تھوڑی سی چینی 1 چمچ آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے اچھے سے ہم نے پکا لیا, اتنا پکا لیا کہ دیکھیں یہ نا پین کو چھوڑنا شروع کر دیا اور گاڑھا ہونا شروع ہو جائے. تو بس اب میں نے اس کو جو ہے نا کوئی بھی مولڈ لے لے, کچھ بھی, برتن بہت زیادہ گندے ہو رہے ہیں رمضان میں, تو میں نے نا عام سے جو ڈبے ہوتے ہیں بریانی والے اس میں ڈال کے قلاقند تیار کر لیجیے. بلیو می بہت مزے کی بنتی ہے. تو اگر آپ کا دودھ بھی گرمیوں میں پھٹنے کی شکایت رہتی ہے تو آپ گھر میں ہی مزیدار سی قلاقند جو ہے وہ بنا کے تیار کر سکتے ہیں. اچھا آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ درود پاک. جب آپ درود پاک پڑھیں گے نا, یعنی آپ حدیث میں نے آپ کو شروع میں بتا دی کہ آپ نے 1 بار پڑھا تو بھی آپ کو ثواب, 10 بار پڑھا تو بھی, 100 بار پڑھا تو بے حد بے انتہا, اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو شہداء کے ساتھ کھڑا کر دے گا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. لیکن یار عام لوگ جو درود پاک پڑھتے ہیں نا ہر وقت, تو کیا ہوگا آپ کو اس کی نا نشانی, آپ کو لگے گا نا کہ درود پاک میرے اللہ پاک قبول کر رہا ہے. پہلے تو درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو قبولیت کی کیا نشانی نظر آئے گی؟ آپ کے دل میں ایک الگ سا نور, الگ سی پرسکونیت, ایک زندگی میں مزہ اور ایک نا روحانیت محسوس ہوگی. دوسرا آپ کا دل کرے گا ہر ٹائم, اگر آپ کی زبان نہیں بول رہی نا تو آپ کا دل درود پاک کا ورد کر رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری چیز کیا ہوگی, آپ کی زندگی جو پریشانی ہے نا, مشکلیں, یہ خود ہی جائیں گی, آپ کے نزدیک ہی نہیں آئیں گی. یار یہ اپنے آپ میں بہت بڑی پاور رکھتا ہے درود پاک. کیوں کہا گیا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں پڑھ رہے ہیں, فرشتے کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور چوتھی نشانی یہ ہوگی نا کہ آپ کے پاس نا آسانیاں آنی شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ اللہ سے دعا نہیں بھی کریں گے نا, کچھ چیز نہیں بھی مانگیں گے, پر آپ کے دل میں خواہش جائے گی تو وہ پوری ہو جائے گی. یہ نشانیاں ہوتی ہیں درود پاک. مطلب آپ کو محسوس خود ہی ہوگا کہ یار ہاں یار درود پاک شروع کرنے کے بعد میری زندگی میں چینج آئے, میرے حالات بدلنے شروع ہو گئے ہیں, لوگوں کے رویے بدلنے شروع ہو گئے ہیں, اللہ نے مجھے عزت دینی شروع کر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے درود پاک جو ہے نا اس کی اتنی اہمیت ہے نا کہ جتنا بتایا جائے نا کم ہے. آپ جتنا درود پاک پڑھیں گے نا اتنا آپ کو فائدہ ملے گا. میں کہتی ہوں کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہوں کہ استغفار پڑھیں, استغفار بالکل پڑھیں, بالکل ہر وقت پڑھیں, لیکن درود پاک کی بھی بہت ہی اہمیت ہے. تو آپ نے جو ہے نا آج سے ارادہ کرنا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے. کون سا پڑھیں, یقین کریں اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا تو بیسٹ درود پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے یہ کہ اللہ کا ہمیشہ معاف فرمائے کہ درود پاک میرے لیے نا مطلب بدتر درود پاک مت بھیجو, اچھا درود پاک بھیجو تو اچھی حالت میں بھیجو. یعنی خوبصورت طریقے سے, مہذب طریقے سے, دل کے ساتھ, آرام سے, خوش و خضوع سے آپ جو ہے نا وہ درود پاک پڑھیں. ایسے ہی نہیں کہ بس ایویں ہی بس, مطلب وہ بات نہیں کرنی, آپ نے بہت اہمیت دینی ہے اس کو. پھر آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں چینج. پھر آپ خود دیکھیں گے یار آپ کی زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے بدلے گی, آپ کی خواہشات پوری ہوں گی. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے, بہت سے لوگوں کے میں نے قصے سنے کہ جو غریب تھے, جنہیں کھانا بھی نہیں ملتا تھا, وہ درود پاک پڑھنے بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ ایک ترتیب بنا دیں, روزانہ مغرب کے بعد آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں. بس یہ ترتیب ہی بن گئی نا تو یقین کریں آپ مہینوں میں اپنی زندگی میں فرق دیکھیں گے. تو میری پیاری بہنوں یہ تھا میرا آج کا بلاگ. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو بلاگ کو اپنے سے زیادہ شیئر کرنا, کیونکہ یار یہ بہت بڑا کار خیر ہے کہ ہماری بہنیں درود پاک کی طرف آئیں. لیتی ہوں آپ سے اجازت, رکھیے گا, حجابی ہوں, گھر کو اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم.